کامیابی اور کامرانی، فوز و فلاح ہر انسان کی ہمیشہ سے سب سے بڑی خواہش رہی ہے اور رہے گی بھی۔ کوئی انسان ناکام اور نامراد ہونا پسند نہیں کرتا۔ کوئی بھی میدان ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، تعلیم ہے، انفرادی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، ازدواجی زندگی ہے، انسان کی سب سے پہلی اور بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کو کامیابی حاصل ہو جائے، اور اس کو اس حوالے سے کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی کدغن نہیں۔ اسلام بھی اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں کامیابی کے حصول کو سپورٹ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیات وخیر الممات۔ اللہم انی اسألک خیر المسألۃ، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے سوال کا جو خیر والا ہے، جو بھلائی والا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھلائی عطا فرما، وخیر الدعاء، اور خیر والی دعا، بھلائی والی دعا، یعنی جو مستجاب ہو، جو اللہ رب العالمین کے ہاں قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہو، جو جامع ہو، ادب کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ وخیر النجاح، اور ایسی کامیابی جو خیر والی ہو، جس کو اتمام اور کمال حاصل ہو، اور جو ادھوری نہ ہو، ناقص نہ ہو، اور اس میں کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ وخیر العمل، اور خیر والا عمل، یعنی ایسا عمل جو اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب ہو، اللہ کو پسندیدہ ہو، افضل ہو، احسن ہو۔ اور خیر والے عمل کو جاننے کی خواہش اور اس پر عمل کرنے کی خواہش کس قدر ضروری ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے رسول علیہ السلام سے ان کے صحابہ یہ دریافت کیا کرتے تھے کہ کون سا عمل خیر والا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل ہے جو خیر والا ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب ہے؟ فقال، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھا جائے۔ قلت ثم ای، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے پوچھا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کا ہے۔ اسی طرح دیگر امور کے بارے میں بھی پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کے بعد دیگر اور اعمال کا بھی ذکر کیا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اسلام جو ہے تو وہ سپورٹ کرتا ہے خیر کے اور بھلائی کے کاموں میں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایسا عمل کرتا ہے ان یتقنہ ہو، جس کے اندر اس کو تیقن ہو، اس کو ایمان اور یقین ہو، اس کو بھروسہ ہو۔ اور کامیابی جو ہے وہ انسان کی فطری خواہش ہے، اس کی جبلی خواہش ہے۔ اور اگر کسی اچھی چیز میں کامیابی کی خواہش ہوگی تو وہ اچھا کہلائے گی، اور اگر کسی بری چیز میں کامیابی کی خواہش ہوگی تو وہ برا کہلائے گی۔ یعنی اصل چیز کیا ہے، وہ کامیابی کا معیار کیا ہے، یہ جاننا۔ تو جو کامیابی کا معیار ہوتا ہے وہ لوگوں کے درمیان مختلف ہوتا ہے۔ کسی کے ہاں مال و دولت کی ریل پیل کا نام کامیابی ہے، کسی کے ہاں دنیاوی اس کی خواہشات کو پورا کرنے کا نام کامیابی ہے، کسی کے ہاں اس کے بچوں کے محفوظ مستقبل کا نام کامیابی ہے۔ تو اسلام متاع دنیاوی کے حصول کے لیے منع نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا مانگنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ
ہمیں دنیا میں ہی دے دے، ربنا آتنا فی دنیا، ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے۔ اللہ فرماتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہترین عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بہترین عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب النار سے یعنی جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ فرماتا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کی کمائی کے مطابق حصہ ملتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کو نپٹانے والا ہے۔ تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف دنیا کو مانگنے کا طریقہ بتاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے اگر کوئی یکسر انحراف کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تمہارے لیے دنیا میں جو نصیب رکھا ہے، حصہ رکھا ہے، اس کو فراموش نہ کرو، یعنی اس کے لیے کوشش جاری رکھو۔ یعنی بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کا معیار ہمارے لیے کیا ہے، تو کامیابی کا معیار لوگوں کے درمیان مختلف ہے۔ بعض اوقات یہ اتنا زیادہ مختلف ہو جاتا ہے کہ جو ایک فریق کے ہاں کامیابی ہوتی ہے تو وہ دوسرے فریق کے ہاں ناکامی ہوتی ہے۔ بیر معونہ کا واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ ایک شخص عامر بن مالک قبیلہ بنی عامر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص کو اللہ رب العالمین نے کہ رسول علیہ السلام نے دعوت دین کو پیش کیا۔ اس نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، نہ ہی کوئی بہت زیادہ بے رغبتی ظاہر کی۔ پھر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کی دعوت تو بہت اچھی ہے، اگر آپ اپنے چند صحابہ کو میرے ساتھ اہل نجد کی طرف بھیجیں، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے صحابہ کے بارے میں اہل نجد سے خطرہ ہے۔ وہ کہنے لگا وہ تو میرے امان میں ہوں گے، میری پناہ میں ہوں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 صحابہ کرام فضلہ اور قرہ کو اس کی مائیت میں روانہ فرما دیا۔ اب جب وہ معونہ کے کنواں کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیا اور اس کو عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ اس ظالم شخص نے، اللہ کے دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو دیکھا بھی نہیں اور پیچھے سے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ اس نے نیزہ چلایا، نیزہ حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آر پار ہو گیا۔ وہ زمین پر گرے۔ ان کے زبان سے جو الفاظ نکلے وہ الفاظ یہ تھے اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی کیا سوچ کار فرما ہے کہ وہ اپنی جان کو قربان کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی جان دے کر خود کو کامیاب کر رہے ہیں، اور آج ہم دنیا کے حصول کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہم میں ایسے اکثر لوگ دنیا میں مگن ہیں، دنیا کی ریل پیل دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو قابل رشک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ان کے مد مقابل جو کامیابی کا مختلف معیار رکھتے ہیں تو وہ بڑی پھونک پھونک کے اپنا قدم رکھتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے، ان کے دین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، نمازوں کی فکر کرتے ہوئے، روزوں کی فکر کرتے ہوئے اپنے ایام بتاتے ہیں۔ یعنی کامیابی کا جو معیار جب بدل جاتا ہے تو طرز زندگی میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اور اتنی زیادہ واقع ہو جاتی ہے کہ بندہ چلتے پھرتے اٹھتے پھرتے اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے واقعہ اصحاب الاخدود بھی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ بروج کے اندر ذکر فرمایا، تو اس کی دیگر تفصیل صحیح المسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی زمانے میں ایک بادشاہ ہوتا تھا، اس کا ایک جادوگر، ایک کاہن ہوتا تھا۔ جب وہ کاہن بوڑھا ہو گیا، اس نے ایسا کیا، بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب
میری بیماری میرے اوپر غالب آ چکی ہے، اب آپ ایسے کریں کہ ایک نوجوان کو میری تربیت میں دیں جس کو میں اپنا علم سکھا سکوں۔ تو بادشاہ نے ایک ذہین اور فطن سمجھدار لڑکا اس کی تربیت میں دے دیا، وہ روزانہ اس کے پاس علم کو سیکھنے جاتا۔ اسی طرح اس کے راستے میں ایک راہب، ایک عیسائیوں کے بڑے عالم کا بھی ڈیرا تھا، وہ اس کے پاس بھی بیٹھنے لگا، اس سے بھی اس کی باتیں سیکھتا، اس کو پسند آتی۔ ایک دفعہ وہ آ رہا تھا، دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک بڑے سے جانور نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے، لوگوں کی آمد و رفت معطل ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں آج ان دونوں کے علم کو آزماؤں کہ کس کا علم زیادہ صحیح ہے۔ وہ ایسا کرتا ہے، ایک پتھر اٹھاتا ہے، اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اگر تیرے نزدیک اس راہب کا معاملہ اس جادوگر کے معاملے سے زیادہ اچھا ہے تو اس جانور کو مار دے۔ اس نے پتھر پھینکا، وہ جانور مر گیا، لوگوں کی آمد و رفت بحال ہوئی۔ اس نے جا کر یہ سارا معاملہ اس راہب سے بتایا، تو راہب نے کہا کہ اگر تو اس مقام تک پہنچ چکا ہے، سمجھ لے کہ اب تیری آزمائش کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھنا کہ جب تم پر کوئی مشکل وقت آئے، تنگی آئے، پریشانی آئے، تم نے میرا نام ظاہر نہیں کرنا۔ اب وہ لڑکا اللہ رب العالمین کے حکم سے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کرنے لگا، اس کے ہاتھ میں رب العالمین نے شفا رکھ دی، اور وہ لوگوں کا علاج اس شرط پر کیا کرتا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں گے۔ اسی طرح بادشاہ کا بھی ایک صاحب تھا، نابینا تھا، وہ بھی اس کے پاس آیا اپنے علاج کی غرض سے، تو اس لڑکے نے اس کا بھی علاج کر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کئی مرتبہ اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا، لیکن وہ اس کو قتل نہ کر سکا۔ ایک دن لڑکا خود ہی اس کے سامنے آیا اور اس سے کہا کہ اے بادشاہ، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ تو ایک میدان میں لوگوں کی بھیڑ کو جمع کر، اور تو میرے اوپر یہ پڑھتے ہوئے کہ بسم اللہ رب الغلام، کہ میں اس بچے کے رب کے نام سے شروع کرتا ہوں، تیر چلا۔ جب اس نے تیر چلایا، تیر بچے کے آر پار ہو گیا، بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ لوگوں کی بھیڑ نے اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے ایک خندق کھدوائی اور اس خندق میں آگ لگوائی اور لوگوں کو اس کے اندر پھینکنا شروع کر دیا۔ اب لوگ خوشی خوشی اس آگ کے اندر چلنا اپنا آپ برداشت کر گئے، لیکن انہوں نے ایمان سے انحراف کرنے سے منع کر دیا۔ یعنی کیا چیز تھی؟ یہ چیز تھی کامیابی کے معیار میں تبدیلی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پہ کاربند ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف بھی نہ کرو اور غم بھی نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہارے لیے اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کامیابی کے معیار کو سمجھنے اور اس پر اس کی تگود اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ألف بين قلوب المسلمين واصلح ذات بينهم يا رب العالمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم واخذل من حادل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. پاؤں سے پاؤں ملا لیں، اپنی شلواریں ہمیشہ اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں، اپنے چہروں پر مسنون داڑھی کا اہتمام کریں. شکریہ. اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله